اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. پہلے بچوں، آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوگی، جو بات چیت ہوگی، وہ سسٹم آف یونٹس کے بارے میں ہوگی. میں یونٹس پلورل ہے اور یونٹ اس کا سنگولر ہے، اور اس پر بات کر چکا ہوں میں پریویس لیکچرز کے اندر کہ ایک یونٹ یا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اور اچھی خاصی ہماری اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. تو آج ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ کس پہ کرنی ہے جی؟ سسٹم آف یونٹس پہ. پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ ایک یونٹ کیا ہوتا ہے. کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کا ایک یونٹ کیا ہوتا ہے. اب دنیا میں ڈفرنٹ ٹائپس آف پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. کہیں ہمیں لینتھ ماپنی ہوتی ہے تو کہیں ہمیں ماس ماپنا ہوتا ہے. ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ خصوصیات کا مالک ہوتا ہے. کہیں ہمیں اس آبجیکٹ کی لینتھ کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں ہمیں اس کے ماس کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں ہمیں اس کے والیوم کی ضرورت پڑتی ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہیں ہمیں اس کی کنڈکٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ آیا؟ تو کہیں ہمیں اس آبجیکٹ کی ڈینسٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو جیسے آبجیکٹ کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہر پراپرٹی کو میئر کرنے کے لیے ڈفرینٹ یونٹس استعمال کیے جاتے ہیں. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب جب دنیا میں پراپرٹیز ایک سے زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو یونٹس بھی ایک سے زیادہ ایگزسٹ کریں گے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو ان تمام یونٹس کے کلیکشن کو ہم سسٹم آف یونٹس کہتے ہیں. دنیا میں چیزوں کی یا پراپرٹیز کی یا کوانٹٹیز کی پیمائش کے لیے جو یونٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان یونٹس کے کلیکشن کو سسٹم آف یونٹس کہا جاتا ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جیسے کسی ایک ملک میں چیزوں کی پیمائش کے لیے یونٹس کا ایک کلیکشن موجود ہوگا تو وہ اس ملک کا سسٹم آف یونٹس ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ ہر ملک میں پرانے وقتوں میں چیزوں کو ماپنے کے لیے ایک الگ نظام موجود تھا، اور جو مشہور ترین نظام تھے وہ کون کون سے تھے آج ہم ان کو بھی دیکھیں گے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو غور سے سنیے. سسٹم آف یونٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سسٹم آف یونٹس ایک کلیکشن ہے. کیا؟ ایک سیٹ ہے، ایک کلیکشن ہے، ایک گروپ ہے. کس کا؟ بیس یونٹس کا اینڈ ڈیرائیوڈ یونٹس کا. کلیئر ہو گیا؟ اے سیٹ آف بیس یونٹس اینڈ ڈیرائیوڈ یونٹس از کالڈ سسٹم آف یونٹس. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اب کسی سسٹم میں بیس کوانٹٹیز کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، اسی لحاظ سے پھر اس کے اندر ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز بھی ہوگی. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو بیس کوانٹٹیز اور ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کی بنیاد پر یا ان کے یونٹس کی بنیاد پر ہمارے پاس جو دنیا میں مشہور ترین سسٹم آف یونٹس ہیں وہ 4 ہیں. ایگزامپلز آف سسٹم آف یونٹس وہ کون کون سے سسٹم آف یونٹس ہیں؟ سو دیر آر 4 سسٹم آف یونٹس. دنیا میں چیزوں کی پیمائش کے لیے جو نظام موجود ہیں، جو یونٹس موجود ہیں، وہ 4 قسم کے ہیں. 4 قسم کے نظام موجود ہیں. کلیئر ہوا؟ دیر آر 4 systems of units which are most widely used, جو بہت وسیع پیمانے پہ استعمال کیے جا رہے ہیں in the world for the measurement of quantities. Number 1, MKS system. M سے کیا ہے؟ میٹر. K سے کیا ہے؟ کلو گرام. S سے کیا ہے؟ سیکنڈ.
تو میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم. کلیئر ہو گیا؟ FPS سسٹم، اس کو برٹش سسٹم بھی کہتے ہیں. کون سا سسٹم؟ اس کو برٹش سسٹم بھی کہتے ہیں، اور یا اس کو انگلش سسٹم بھی کہتے ہیں، اس کو انجینئرنگ سسٹم بھی کہتے ہیں. کلیئر ہوا؟ یہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اینی پرابلم؟ سو بیٹا FPS سسٹم کتنے نام بتایا میں نے؟ برٹش سسٹم آف یونٹس، انجینئرنگ سسٹم آف یونٹس، انگلش سسٹم آف یونٹس. اس کے 3 نام ہیں. اب FPS سسٹم ہے کیا؟ F کیا؟ فٹ. یہ لینتھ کا یونٹ ہے، اس سے لمبائی کی پیمائش ہوتی ہے. میٹر سے کس کی پیمائش ہوتی ہے؟ لمبائی کی پیمائش ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اسی طرح FPS سسٹم میں جو لینتھ کا یونٹ ہے وہ فٹ ہے. P سے پاؤنڈ. پاؤنڈ کس کا یونٹ ہوگا؟ جیسے کلو گرام میں ہم میس کو ماپتے ہیں، تو FPS سسٹم میں پاؤنڈ سے ہم کس کو ماپتے ہیں؟ ویٹ کو، وزن کو. وزن کو، میس کو نہیں، وزن کو. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے جب ہم ایک پاؤنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں میس میں تو یہ 454 گرامز کے برابر آتا ہے. ایک LB سے شروع کرتے ہیں اس کو، LB. تو ایک پاؤنڈ میں 454 گرامز ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹلی جو پاؤنڈ ہے وہ میس میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اوریجنلی یہ ویٹ میئر کرتا ہے. ویٹ، وزن. سن رہے ہو؟ نیکسٹ S فار سیکنڈ. تو جیسے MKS سسٹم میں ٹائم کی پیمائش کے لیے، کسی دورانیے کی پیمائش کے لیے، کسی وقفے کی پیمائش کے لیے ہم لوگ سیکنڈ استعمال کرتے ہیں. FPS سسٹم میں وقفے کی پیمائش کے لیے سیکنڈ استعمال کیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ابھی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ میس میں اور ویٹ میں کیا فرق ہے. تو پاؤنڈ از دا یونٹ ٹو میجر دا ویٹ. اوکے، نیکسٹ از CGS سسٹم. CGS سسٹم میں بھی 3 بیس کوانٹیٹیز تھی، یہ بھی بتا دوں. MKS سسٹم میں بھی 3 بیس کوانٹیٹیز تھی، FPS سسٹم میں بھی 3 بیس کوانٹیٹیز تھی، اور CGS سسٹم میں بھی 3 بیس کوانٹیٹیز تھی. لینتھ، ماس اور ٹائم. CGS سسٹم میں لینتھ کو میئر کرنے کے لیے سینٹی میٹر استعمال کیا جاتا ہے. میس کو میئر کرنے کے لیے CGS سسٹم میں گرام استعمال کیا جاتا ہے. یہ ویٹ میئر نہیں کرے گا، یہ میس میئر کرے گا. اور CGS سسٹم میں ٹائم کو میئر کرنے کے لیے سیکنڈ ہی استعمال کیا جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ اب یہ جو سسٹمز تھے یہ گلوبل سسٹمز نہیں تھے، ساری دنیا میں یہ استعمال نہیں ہو رہے تھے. ہو سکتا کچھ ملک MKS سسٹم استعمال کر رہے ہوں تو کچھ ملک FPS سسٹم استعمال کر رہے ہوں اور کچھ ملک CGS سسٹم استعمال کر رہے ہوں. تو پرابلم کیا تھا کہ ایک ملک میں جب پیمائش کی جاتی تھی تو دوسرے ملک کو اس پیمائش کو سمجھنے کے لیے اسے اپنے سسٹم آف یونٹ میں کنورٹ کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، اپنے سسٹم آف یونٹ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. میری کچھ بات کلیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اپنے سسٹم آف یونٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہوتا تھا، انہیں ٹائم لگتا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو لوگوں نے، اب میری بات سنو غور سے، اگر ساری کی ساری دنیا میں ایک ہی زبان رائج کر دی جائے، ایک ہی زبان، مطلب اردو ہے تو ساری دنیا اردو بولے تو کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ ہر بندہ آپ کی بات سمجھ پائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایک گلوبل لینگویج بنا دیجیے، جیسے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، ہر بندے کو بات سمجھ آتی ہے. نہیں، اب میں جیسے انگلش میں لیکچر شروع کروں گا تو بہت سارے بچے ادھر ہاتھ رکھ لیں گے. بس کیوں سمجھ نہیں آ رہی نا؟ تو یہی بات ہوئی کہ جناب علی بجائے اس کے
فزیکل کوانٹٹی کو ہم ڈفرینٹ سسٹم آف یونٹس میں ماپیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ ایک ملک میں جو کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کی میجرمنٹس ہوں گی, ٹھیک ہے, فزیکل کوانٹٹی کی میجرمنٹس ہوں گی, اور جس نظام میں ہوں گی دوسرے ملک میں بھی اسی نظام میں ہوں گی. تو لہذا ہمیں یونٹس کی کنورژن نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں ٹرانسلیٹرز نہیں لگانے پڑیں گے. جو میجرمنٹ ایک ملک میں ویلڈ ہوگی وہی. تو ہمیں فزیکل کوانٹٹیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کیا مل جائے گا, ایک بین الاقوامی, ایک گلوبل سسٹم مل جائے گا. سمجھ آ گیا؟ 3 سسٹم تو پہلے موجود تھے ہی نا. ان کا پرابلم کیا تھا کہ جو ڈفرنٹ سسٹم آف یونٹس میں میجرمنٹس ہوتی تھی وہ ڈفرنٹ ہوتی تھی. ڈفرنٹ سسٹمز میں جو میجرمنٹ کی جاتی تھی وہ کیا ہوتی تھی, ڈفرنٹ ہوتی تھی. انہیں کنورٹ کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, ایک ملک میں ہونے والی جو فزیکل کوانٹٹیز کی میجرمنٹس تھیں دوسرے ملک والے انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے. سمجھ آیا نہیں؟ تو اب طے پایا کہ یار ایک گلوبل لینگویج اسٹیبلش کرتے ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکے, ہر بندہ. تو پھر سسٹم انٹرنیشنل بنایا گیا. اب سسٹم انٹرنیشنل جو ہے, ایس آئی سسٹم انٹرنیشنل جو ہے, ایس آئی سسٹم جو ہے, یہ بیٹا یاد رکھیے گا یہ دوسرے سسٹم سے کیسے ڈفرینٹ ہے. پہلی بات, ساری دنیا میں یوز ہو رہا ہے, ہر ملک یوز کر رہا ہے. یہ کسی ایک ملک کا نظام نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا مشترکہ ورثہ ہے. ہر ملک سے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو بنانے میں اپنا رول پلے کیا ہے. سمجھ آیا نہیں یار؟ تو یہ کسی ایک ملک کی میراث نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی میراث ہے. دوسری بات, باقی جو سسٹم آف یونٹس ہے ان کے اندر 3 بیس کوانٹٹیز ہوتی تھی. اس سسٹم آف یونٹس کے اندر 7 بیس کوانٹٹیز ہیں. کتنی ہیں؟ 7 بیس کوانٹٹیز ہیں, اور بہت ساری ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں. 7 بیس کوانٹٹیز ہیں اور بہت ساری ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں. سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ اس کے اندر لینتھ کو تو میٹر میں ماپیں گے, میس کو کلو گرام میں ماپیں گے, ٹائم کو سیکنڈ میں ماپیں گے. تو اس کی شکل و شباہت کس سے ملتی جلتی ہے؟ ایم کے ایس سسٹم سے. ایم کے ایس سسٹم کی جو اپ ڈیٹڈ جو شکل ہے, جو اس کی میں کہتا ہوں کہ تبدیلیوں کے بعد جو شکل بنی ہے وہ ایس آئی سسٹم ہے, سسٹم انٹرنیشنل. کلیئر ہو گیا؟ ایم کے ایس سسٹم کیا ہے؟ میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایم کے ایس اسٹینڈس فار میٹر کلو گرام اینڈ سیکنڈ سسٹم. اس میں 3 بیس کوانٹٹیز تھیں اور ان 3 بیس کوانٹٹیز کے نام سے اس سسٹم کو جانا جاتا ہے پوری دنیا میں. اب اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ میٹر از دا یونٹ آف لینتھ ان ایم کے ایس سسٹم. میٹر جو ہے وہ میٹر ہے دا یونٹ, اکائی, پیمانہ, معیار کس کا؟ آف لینتھ, لمبائی کا, ان ایم کے ایس سسٹم. سیکنڈ پراپرٹی یہ ہے کلو گرام از دا یونٹ آف میس ان ایم کے ایس سسٹم. بات سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیے گا سیکنڈ از دا یونٹ آف ٹائم ان ایم کے ایس سسٹم. اینی پرابلم؟ سی جی ایس سسٹم اٹ اسٹینڈس فار, یاد رکھیے گا, سی جی ایس اسٹینڈس فار سینٹی میٹر, گرام اینڈ سیکنڈ سسٹم. Its first property is this: centimeter is the unit of length in CGS system. Okay? Gram is the unit of mass in CGS system. Second is the unit of time in CGS system. Similarly, FPS system. FPS stands for foot, pound and second system. Foot is the unit of length in FPS system. Pound is the unit of weight in FPS system. Second is the unit of time in FPS system. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا pound is the unit of weight. ٹھیک ہے, we can convert, کچھ لوگ mass لکھ جاتے ہیں but it is the unit of weight. Okay? SI system, system international.
a set of 7 base units, 3 nahi, 7 base units and a large number of derived units is called system international. Okay, प्रॉब्लम किसी तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या, ये 7 बेस यूनिट्स और ए लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स का कलेक्शन है. फिर सुन लीजिए, ए सेट ऑफ 7 बेस यूनिट्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल. समझ आ गया? ये नहीं आया? अब बेटा जो 7 बेस यूनिट्स हैं, यस, सिस्टम इंटरनेशनल a set of 7 base units and a large number of derived units is called system international or SI system. Base units of system international. System international में base units कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है. और सारी फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं ये उसकी ABC है. जैसे इस्लाम के 5 रुकन है ना, इस्लाम सीखने के लिए आपको 5 अरकान के बारे में सीखना पड़ेगा. पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो ये 7 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ये फिजिक्स की ABC है. क्लियर हो गया? सो बेस यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. गौर से सुनिए, 7 बेस क्वांटिटीज ऑफ द सिस्टम इंटरनेशनल आर कौन कौन सी है? लेंथ पहली बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है. ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? मीटर और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल m है. दूसरी बेस क्वांटिटी मैस है, उसका यूनिट किलोग्राम और उसका सिंबल स्मॉल k स्मॉल g. ठीक है. टाइम थर्ड बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट सेकंड है और इसका सिंबल स्मॉल s है. ठीक है. टेम्परेचर ये फोर्थ बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट केल्विन है. याद रखिएगा, एक बात आपको बताता चलूं, जब भी किसी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाए तो उसका सिंबल कैपिटल होगा. अब ये केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यहां पे कैपिटल के आएगा. क्या आएगा? कैपिटल के. टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है और इसका सिंबल कैपिटल के है. इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये बच्चा आपकी 5th बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट एम्पेयर है और एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका सिंबल भी कैपिटल ए है. ठीक है, समझ आया नहीं आया? उसके बाद बच्चा याद रखिएगा, जो आपकी 6th बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत. ठीक है, इसका यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल CD है. इसका सिंबल स्मॉल CD. और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन नंबर्स, काउंटिंग में. याद रखिएगा, इसका यूनिट मोल है और मोल काउंटिंग यूनिट है. इसमें हम चीजें गिनेंगे, जैसे हम दर्जन में देखते हैं 12 यूनिट्स होते हैं, पेड़ में देखते हैं 2 यूनिट्स होते हैं. कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड टू द पावर 23 यूनिट्स होंगे किसी भी चीज के, पार्टिकल्स होंगे किसी भी चीज के. क्लियर हो गया जी? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? एनी प्रॉब्लम? तो ये 7 बेस क्वांटिटीज के आपने नाम भी याद कर लेने हैं और इनके यूनिट्स और इनके सिंबल्स भी आपने याद कर लेने हैं. ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये फिजिक्स की ABC है, ये आपको आनी चाहिए. बाकी चीजें आप इनसे बना लेंगे, प्रॉब्लम किसी को. अगर आपने बेस क्वांटिटीज के नाम याद कर लिए तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को याद करने की जरूरत नहीं है. इन 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स होंगे वो सारे डिराइव्ड होंगे. कभी आपसे कह दिया जाए कि सेपरेट, इंडिकेट, आइडेंटिफाई बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये 7 यूनिट्स ढूंढ लीजिएगा. इसके अलावा बाकी सब डिराइव्ड होंगे. क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं. कल थोड़ी सी बात करेंगे लेंथ पे, उसके यूनिट पे, मैस पे, उसके यूनिट पे, टाइम पे और उसके यूनिट पे. एंड देन इंशाल्लाह हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे.
کلیئر ہو گیا؟ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.